بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے امت مسلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ہسٹری آف اسلام یعنی تاریخ اسلام کے حوالے سے حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تاریخ اسلام لاسٹ ٹائم جو ہم نے لیکچر شیئر کیا تھا اس میں تذکرہ کیا تھا مشرکین مکہ یعنی کفار مکہ کی طرف سے جو مسلمانوں پر ظلم و تشدد اور زیادتی کی جا رہی تھی، مختصر سا وہ تذکرہ ہوا۔ آج ہم جو ہجرت حبشہ ہے یعنی مشرکین مکہ کی ظلم و زیادتی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اعلان پر انہوں نے باقاعدہ اعلان فرمایا۔ تقریباً یہ نبوت کے 5ویں سال کا واقعہ ہجرت حبشہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے 5ویں سال یہ تاریخ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ حبشہ جو ہجرت حبشہ کی طرف یہ کیوں کہا گیا، کیوں اعلان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، یہ مختصر آج آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پر نئے ہوں تو آپ سے گزارش ہے ساتھ اٹیچ رہیں اور ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھا کریں۔ یہ صرف قصے کہانیاں سنا کر آگے نکلنے والے واقعات نہیں ہیں۔ تقریباً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مستند طریقے سے تمام تر معلومات آپ تک شیئر کریں۔ میرا جو مقصد ہے خاص طور پر تاریخ اسلام کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے، اس کے علاوہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے اور مسلم پولیٹکس کے حوالے سے انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ میرا مقصد کیا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک کرنا، ہم سب کو ایک ہونا، اور یہ میرا مشن اور مقصد امت مسلمہ کا ایک ہونا اور مل کر کام کرنا۔ اور یہ ایک جو محنت ہے، یہ سلسلہ تقریباً اس میں تمام تر کوشش کی جائے جو آج کل کے موجودہ دور کے مسائل اس کو کور کیا جائے، تو یہ ایک سلسلہ کوشش ہم کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے آپ ساتھ اٹیچ رہیں۔ بار بار آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے جی سبسکرائب کریں، فالو کریں، ہاں یہ گزارش ضرور کریں گے کہ یہ جو مشن، یہ جو مقصد ہے، اس میں آپ نے سوشل میڈیا کی حد تک بھی اور آگے بھی ہمارا ساتھ دینا ہے تاکہ ہم اپنا کردار ادا کر سکیں اور امت مسلمہ کو مشکل وقت سے نکال سکیں۔ ناظرین، آج جو ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس میں حکمت عملی جو ہے کہ خاص طور پر جب ظلم و زیادتی بڑھ جائے، ٹھیک ہے، کسی بھی طرف سے، آج پاکستان کا دور آپ دیکھ سکتے ہیں، موجودہ دور، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کفار مکہ کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے جو ظلم و زیادتی کی گئی، اس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حکمت عملی تھی اور کس حکمت عملی سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس طرح کی مشکلات کو فیس کیا، اس سے نپٹے، ان مسائل کا حل نکالا۔ یہ ہمارا مقصد ساتھ ساتھ چلتا رہے گا کیونکہ ہم نے آج کے دور کے مطابق بھی سیکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آج ہم کچھ سکھائیں گے تو ہمارے نوجوان بھی سیکھ سکیں گے۔ خاص طور پہ یہ ینگسٹرز کے لیے بہت اہم میسیج ہے۔ اب ناظرین چلتے ہیں اپنے اصل جو پوائنٹ ہے آج کا جس پہ ہم نے رہنا ہے، وہ ہے ہجرت حبشہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہجرت حبشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد تقریباً 5ویں سال میں یہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا نبوت کا اور اسلام کی دعوت دینے لگے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی طرف بلایا گیا، دعوت دی گئی، تو کفار مکہ جو ہے مشرکین مکہ، ان سب کو یہ بات شدید بری لگی، شدید اعتراضات اٹھائے گئے، طرح طرح کے انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور وفد بھیجے جانے لگے جناب ابو طالب کے پاس۔ اسی طرح کبھی کس کو کہے، کبھی کس کو کہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش اور طرح طرح کی ترکیبیں وہ اختیار کرنے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ معاملات زیادہ بگڑ رہے ہیں اور بہت سے جو مسلمان نئے ہو رہے ہیں ان کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو یہاں پہ رہنا چاہے رہ سکتا ہے اور جو مکہ کو چھوڑ کر جانا چاہے وہ یہاں سے جا سکتا ہے، یعنی جن کو بہت زیادہ شدید مشکلات آ رہی ہیں وہ اپنا کسی اور ملک میں چلا جائے۔ اور خاص طور پہ حبشہ کا جو تذکرہ ملتا ہے، حبشہ کا ذکر فرمایا گیا، تو حبشہ کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ جیسے یہ اعلان ہوا تو اس وقت تقریباً 11 مردوں اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، اور آہستہ آہستہ اکا دکا کر کے پھر سارے وہاں سے ہجرت کرتے گئے۔ تقریباً کچھ ماہ تک یہ تعداد جو ہے 83 تک یعنی 83 تک پہنچ گئی۔ اب یہ جو تذکرہ ملتا ہے تاریخ کا، اس میں حکمت عملی آگے آپ کو پتہ چلے گی کہ حکمت عملی کیا تھی، کیونکہ مسلمانوں پر اس وقت ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی۔ کفار جو ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں، وہ کثیر تعداد میں تھے اور
کیونکہ رہتے ہی اس وقت زیادہ تر مشرکین تھے اور اسلام ایک نئی چیز تھی، مسلمان ہونا وہاں پہ ایک نئی چیز تھی، تو اس وقت مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کا زیادہ خدشہ تھا، ان کی جانوں کو خطرہ تھا۔ وہاں سے ہجرت کی حبشہ کی طرف، تو کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، پیچھا کرتے ہوئے جب وہ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے پہنچے تو وہ سوار ہو چکے تھے، بحری جہازوں پر وہ نکل چکے تھے۔ اب آگے وہ گئے حبشہ کی طرف۔ آگے آپ حکمت عملی دیکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی اور صحابہ کرام ان کی حکمت عملی کیا تھی۔ جب حبشہ کی طرف گئے، وہاں اسہمہ نامی ایک بادشاہ تھا جو عیسائی تھا۔ تقریباً یہ خاندان 800-900 سال سے 800-900 سال قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ دور کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، تقریباً 800-900 سال سے یہ وہاں پہ حکومت کر رہا تھا یہ خاندان۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے یہ خاندان میں سے وہاں سے ہی نسل چلی آ رہی تھی جو مسلسل یہاں پہ حکومت کر رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 3ری-4تھی صدی کے بعد یہ تذکرہ ملتا ہے کہ حبش میں عیسائیت کو عروج ملا، یہاں پہ عیسائیت کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی وقت سے پھر یہ سلسلہ جاری تھا۔ اب یہاں پہ جب مسلمان آئے اور سکون کی زندگی گزارنے لگے، بعد میں بھی بڑھتے گئے، تعداد بڑھتی گئی۔ مشرکین مکہ کا کیا کام تھا کہ وہ کیونکہ تجارت بھی کرتے تھے، ان کے رابطے بھی تھے، قافلے بھی آتے جاتے رہتے، تو انہوں نے مسلمانوں کو سکون سے نہ رہنے دیا۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، مشرکین جو ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کو سکون سے نہیں رہنے دیتے ہیں۔ ہمارا جو پیغام ہے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے۔ مشرکین جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کو سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ اسی طرح جو ان کے اعلیٰ کار ہوتے ہیں، یعنی ان کے زور پر یا ان کے یوں سمجھے کہ ٹاؤٹس بن کے یا ان کے غلام بن کے مسلمانوں کو ہی تکلیف دیتے، وہ آج بھی پاکستان میں موجود ہے۔ آج جو پاکستان میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ جب سلسلہ دیکھا انہوں نے مشرکین مکہ نے کہ مسلمان تو وہاں پہ خوشی خوشی آباد اور ان کو سکون برداشت نہ ہوا، انہوں نے کیا کیا، اپنے رابطے بڑھانا شروع کر دیے۔ اور خاص طور پہ جب وہاں پہ پہنچے، حبش کی طرف جب پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے بادشاہ کے جو درباری ہیں ان سے رابطے شروع کیے، ان کو طرح طرح کے انعامات دینے اور ان کو طرح طرح کی چیزیں دینا شروع کر دی۔ اور اس کے بدلے انہوں نے کیا کیا، ساتھ وہ پادریوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، عیسائی پادریوں کو ان کو ساتھ ملا لیا، اور بادشاہ تک اپنا پیغام پہنچایا کہ یہاں پہ جو مسلمان آئے ہیں وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، عیسائیت کے خلاف یعنی سازشیں کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام بھی کرنے لگے، طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگے کہ یہ جو ہیں یہ ہمارے مجرم ہیں، یہ ہمارے جو خدا ہیں ان کو بھی برا کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو بھی برا کہتے ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کہنے لگے کہ ان کو بھی یہ برا بھلا کہتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب وہاں کا جو بادشاہ تھا اسہمہ، اس نے کیا کیا، اس نے ان مسلمانوں کو وہاں پہ بلایا اپنے دربار میں بلانے کے بعد انہوں نے پھر سوال کیا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، اہل مکہ جو ہیں یا مشرکین مکہ کے جو سردار آئے ہوئے، یہ جو کہہ رہے ہیں تمہارے بارے میں، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کیا، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بھی موجود تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے۔ اس وقت وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر تقریر کی باقاعدہ طور پر، اور تمام تر وہ چیزیں جو قرآن پاک، جس طرح قرآن پاک کی آیات ہیں وہ سنائی، خاص طور پر سورہ مریم کی وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ جس طرح قرار دیا، تذکرہ ہوا روح اللہ کا، اسی طرح اللہ کے کلیم ہونے کا، اسی طرح اللہ کے پیغمبر ہونے کا تذکرہ ہوا۔ جب اس نے یعنی اسہمہ بادشاہ نے یہ ساری چیزیں سنی، قرآن پاک کی آیات سنی، تو وہ اس پہ ایک کپاہٹ طاری ہو گئی، اور اس نے اس چیز کو محسوس کیا اور واضح اس نے اعلان کیا کہ کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی اس وقت نکلنا شروع ہو گئے، آنسو آ گئے اس کی آنکھوں میں، اور اس نے کہا کہ یہ جو قرآن، یہ جو آیات سنائی جا رہی ہیں، بے شک یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے، اور یہ حق ہے، یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بے شک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ اس سے ایک تنکا برابر بھی زیادہ درجہ نہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے واضح طور پر اس وقت کہا، اور وہ بھی اس چیز کا اقرار کرتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ تو
غلط بیانی کرنے تو اس نے کیا کیا، ان کو واپس بھیجا، ان کی درخواست مسترد کر دی۔ یہاں پہ ناظرین آپ کو آخر میں یہ ایک چیز بتاتا چلتا ہوں، مختصر ویڈیو رکھنے کا مقصد یہ ہے، واقعات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہسٹری لینے بیٹھنے پڑھنے بیٹھنے تو بہت زیادہ ہے، لیکن میرا مقصد کیا ہے کہ اس میں سے حکمت عملی ہم نے دیکھنے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کیا سٹیپس لینے ہیں بحیثیت مسلمان۔ اور آج کل کے اس سازشی دور میں جس طرح سازشی دور چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف، اور آپ کو یعنی مسلمانوں کو دوسروں کے ساتھ، غیر مسلمین کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، اور جو طاقتور ہے خاص طور پر اس کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، اور خود کھانے پینے پر لگے ہوئے ہیں۔ کیسے لگے ہوئے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کا کیا ایک آپ کے خلاف جو سازش کی جاتی ہے وہ سازش یہ کی جاتی ہے، جن کے ساتھ یہ رابطے میں ہوتے ہیں مشرکین مکہ والا کردار آج ادا کیا جا رہا ہے۔ کیسے کیا جائے اس کو آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سیدھا جا کے کہا تھا جی یہ ان کو برا بلا کہتے ہیں، عیسائیت کو برا بلا کہتے ہیں، عیسائیت کو ختم کرنے آگئے، مٹانے آگئے، یہ کر دیا وہ کر دیا، جبکہ اصل بات اور تھی، کیونکہ اسلام آ چکا تھا۔ اسلام کا پیغام سن کر وہ اسما بادشاہ نے بھی اس نے مسلمانوں کی جو حفاظت ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت کی، اور باقاعدہ طور پر ان کو رہنے کے لیے جگہ دی۔ اب آج کے دور میں کیا کیا جاتا ہے، سیم وہی چیز پاکستان میں کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں جو کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، اور اس طرح ان کے ساتھ مل کر باقاعدہ طور پر آپ لوگوں کی اسپیچز، آپ لوگوں کے بیانات، یہ ساری چیزیں ان کو ویڈیو کی شکل میں دکھائی جاتی ہیں، اور باقاعدہ ان کو ثبوت دیے جاتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ مسلمان آپ لوگوں کے خلاف اس طرح بولتے ہیں، یہ والا بندہ اس طرح بولتا ہے، یہ بندہ اس طرح بولتا ہے، تو یہ آپ کے خلاف ہیں۔ اگر یہ حکومتوں میں آتے ہیں یا اوپر لیول پر آتے ہیں، بڑے عہدوں پر آتے ہیں، تو یہ آپ کے خلاف کام کریں گے۔ یہ بات سمجھتے جائیے گا۔ ہسٹری، تاریخ کی حکمت عملی بھی ہم دیکھیں گے۔ اب وہ بھی مسلمان تھے، ٹھیک ہے، 11 لوگ جو وہاں پر گئے تھے، ان کے بعد دیگر بھی گئے جن کی تعداد 83 بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ جا کے دنگا فساد نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ لڑائی جھگڑے انہوں نے نہیں کیے۔ حکمت عملی کیا کیے، انہوں نے حق بات سامنے رکھ دی، ٹھیک ہے، کہ حق بات کیا ہے۔ ہم نے بھی ایسا کردار ادا کرنا ہے کہ جو مسلمانوں پر آج کل حملے کیے جا رہے ہیں، غلط بیانی کی جا رہی ہے آپ لوگوں کے خلاف، ہمارے خلاف، مشرکین کے سامنے بھی، یہود و نصارہ کے سامنے، یہودی تو ویسے ہی ایک سمجھے کہ بدبخت قوم ہے، لیکن ان کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں یہود و نصارہ کے ساتھ، اور لعنت بھیجتے ہم ان لوگوں پر۔ لیکن یاد رکھیے گا یہاں پہ جو غیر مسلمین ہیں، دیگر غیر مسلمین ہیں اور عام پبلک ہے، ان کے سامنے کیا کیا جاتا ہے، آپ کا غلط چہرہ رکھا جاتا ہے، آپ کو غلط کر کے تصور ملایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ پرتشدد لوگ ہیں، اور اس طرح کے یہ سوچ رکھتے ہیں۔ اب جب یہ حکمت عملی انہوں نے اختیار کی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے آپ کا امیج خراب ہوگا، مسلمانوں کا امیج خراب ہوگا، اور یہاں پہ جو بھی پھر حق راستے پر چلنے والا ہوگا، حق پر چلنے والا ہوگا، اس کو کیا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ساری قوتیں مل جاتی ہیں اور اس کو پھر آگے نہیں آنے دیا جاتا۔ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، وہی حکمت عملی کرنی ہے، چاہے کہیں پر بھی ہے۔ آپ نے ایک تو دنگا فساد نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے ہیں، آپس میں آپ نے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، فسادات کی طرف نہیں جانا ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی اعتراض اٹھایا جاتا ہے مسلمانوں پر تو آپ نے باقاعدہ طور پر حوالہ جات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ نے ان کو جواب دینا ہے، رد بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ فلانے کو گالی دے دی، فلانے کے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا، ان کو کہہ دیا ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ایسا نہیں کرنا۔ حکمت عملی سے چلنا ہے تاکہ آپ امت مسلمہ کو لیڈ کر سکیں۔ یہ تمام نوجوان ینگسٹر جو سن رہے ہیں، میرا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے ینگسٹر تیار ہوں اور امت مسلمہ کو بھی لیڈ کریں۔ امت مسلمہ کو بچانے کا واحد ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے اسلام کی تعلیمات پر خود عمل کرنا ہے، پھر ان تعلیمات کو آگے لے کر چلنا ہے، دوسروں کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، دوسرے جو غیر مسلمین ان کو پتہ چلے کہ اسلام اصل میں کیا ہے اور آپ کو غلط کیسے پیش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے حکمت عملی رکھنی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ مختصر سا تذکرہ کیا، اور کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میں بڑی مشکل سے وہ کہتے ہیں جسے انتخاب کر کر کے چیزوں کا اور سوچ بچار کر کر کے میں یہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ شاید کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسے لوگ مل بھی جائیں جو مخلص ہوں، امت مسلمہ کے لیے کام کریں، دین کے لیے کام کریں، اسلام کے لیے کام کریں۔ ہم مل کر انشاءاللہ باقاعدہ طور پر پورے پاکستان میں ہم کام کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور کہیں پہ بھی نہ ہم دنگا فساد کریں گے، نہ لڑائی جھگڑے کریں گے، اور ریاست کے قانون کی بھی ہم پاسداری کریں گے
کسی ادارے کے خلاف بھی نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر ریاست کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوگا، ریاستی اداروں کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوگا، چاہے وہ کسی ادارے کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص ہی کیوں نہیں ہے، ہم انشاءاللہ ضرور کام کریں گے، اپنے اداروں کو بھی بچائیں گے، اپنے ملک کو بھی بچائیں گے۔ یاد رکھیے گا، مسلمان وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی وردی پہن کے اپنے ملک کی حفاظت کرے، ریاست اسلام کی حفاظت کرے۔ مسلمان کسی بھی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جہاں تک جس کی توفیق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلامی ریاست کی حفاظت کرے، اور اسلامی ریاست کے جو عہدے ہیں، امت مسلمہ ہے، عام رعایا ہے، حکومت ہے، ان تمام کی حفاظت کرے۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، یہ صرف کسی وردی والے کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی بھی وہ وردی میں ہو، چاہے وہ پولیس کی وردی میں ہو، چاہے وہ وکیل کی وردی میں ہو، چاہے وہ فوج کی وردی میں ہو، چاہے وہ کسی بھی وردی والے، ضروری نہیں کہ یہ صرف ان کی ذمہ داری، آپ پر بھی یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے اداروں کی حفاظت کریں، اور فتنہ فساد سے بچتے ہوئے اپنا ایک ایسا کردار سامنے رکھیں کہ جو غیر مسلمین ہیں وہ بھی اس چیز کو قبول کرنے پر راضی ہو جائیں کہ اسلام ہی حق ہے۔ یہ میرا مشن اور مقصد آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ویڈیو کچھ لمبی ہو جاتی ہے، لیکن جو کوشش میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ آپ کی دل میں باتیں اتر جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، میرے لیے خصوصی طور پر دعا کیجیے گا۔ جو مقصد لے کر میں چل رہا ہوں، جو میرا مشن ہے، جو میرا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔